تو اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، حکومت دینا اور حکومت لینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ تعز من تشاء وتذل من تشاء الگ سا ذکر کیا ہے، وہ الگ سا ذکر کیا ہے، یعنی حکومت تو دے دے گا لیکن یزید کو دے دے گا، اور پھر عزت جب دے گا تو حسین کو دے دے گا۔ بس کرو بھائی۔ تو اقتدار اور کرسی یہ الگ چیز ہے، عزت الگ چیز ہے، اقتدار کا میدان اور ہے اور عزت دینے کا میدان اللہ نے تقسیم کیا دونوں کو، اور دونوں عاطف کے ساتھ دونوں میں فرق ہے، اور عاطف مغایرت کی دلوائی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت مدارس کی، علماء کی، طلباء کی اور ان داڑھیوں کی، پگڑیوں کی اور سنت کے مطابق جو ایک زندگی کی کچھ تھوڑی سی علامت رہ گئی ہے، رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے علوم کی حفاظت فرمائے، اور قیامت تک قرآن و سنت کی رہنمائی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، خطائیں اور لغزشیں اللہ تعالی ہمارے معاف فرمائے اور ہماری پردہ پوشی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بھئی دعا کے بغیر کوئی نہ اٹھے، دعا ہی تو اصل چیز ہوتی ہے، اور ایسی مبارک مجلس میں اور مبارک ساحات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت دامت پر حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب دعوت برکاتہ نے جو ابھی بڑی بلبل انگیز خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور حقیقت یہ ہے کہ انشاءاللہ 1000 سازشیں ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ کے یہ مدرسے انشاءاللہ قال اللہ قال رسول سے گونجتے رہیں۔ ایک بات مجھے حضرت کے یہ بات ہے کہ ہمیں انگریزی نہیں آتی، ورنہ الحمدللہ تدبر سب کچھ ہم نے تو دوسروں کو دیکھ لیا۔ تو آج سے تقریباً 70 سال پہلے حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پارلیمنٹ میں اس وقت دستور ساز اسمبلی تھی، تو اس وقت کسی نے کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں یہ کہہ دیا کہ حضرت اگر فلاں وزیروں کو ان کو ہٹا دیں گے تو اقوام متحدہ میں جا کر کشمیر کا مسئلہ کون پیش کرے گا؟ تو علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان صرف ABCD کے پردے حائل ہیں، ان پردوں کو اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلے کہ عالم کون ہے اور جاہل کون۔ اور ایسی دستاویز پیش کی ہے قرارداد مقاصد کی صورت میں، آج تک کوئی اس کی تردید کرنے کو تیار نہیں، اس سے بھی آئین کا حصہ ہے اور کوئی اختلاف اس کے اوپر نہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے علماء نے بڑے اچھے کام کیے، 22 اسلامی نکات آج بھی محفوظ ہیں، کوئی اختلاف اس پہ نہیں۔ اب اگر یہ نہیں مانتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو پیش کیا ہے، انہوں نے کہا تمہارے پاس مسلمان کی تعریف نہیں ہے، تم علماء تو ایک مسلمان کی تعریف پر متفق نہیں ہو۔ جب آئین بن رہا تھا سن 73 کا، ہم نے کہا ہم چیلنج قبول کرتے ہیں، صبح گئے اور مسلمان کی تعریف متفقہ پیش کر دی اور آئین کا حصہ دعا فرمانے بھائی تمام حضرات بیٹھ جائیں، اب دعا ہوگی، اور یہ قبولیت کا وقت ہے اور قبولیت کا مجمع ہے۔ بخاری شریف کے تکمیل پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اہل علم کا تجربہ ہے، بہت سے حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اور عالم اسلام جس بے چینی اور اضطراب سے گزر رہا ہے، تو پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنا یہ ہمارا